الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حضرات، خواتین، اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ ہماری آواز سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو عافیت میں رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی تمام کو دنیا کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی بچائے رکھے. اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں ہم سننے جا رہے ہیں اس موضوع کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں. دنیا میں انسان کئی چیزوں سے محبت کرتا ہے. کسی کو محبت مال سے ہے. اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم مال سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہے گا کہ مال جس سے میری ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو مال حلال ذرائع سے کمانا کوئی غلط نہیں ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. آدمی حلال ذرائع سے مال کما سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ اس کی دنیا کے مقابلے میں آخرت برباد ہو جائے. ویسا کمانے سے منع کیا گیا ہے، ویسی ترجیح سے منع کیا گیا ہے. اور اگر کوئی شخص ہے جس کو عزت سے، شہرت سے، مرتبے سے محبت ہے، تو الگ الگ لوگ دنیا میں ہیں، الگ الگ خواہشیں لوگوں کی ہیں. لیکن آج کی اس مجلس میں ہم بات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے نبی، شافع محشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں. میں نے بات کی آغاز میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. تو یہ آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، اس آیت کو سلف نے آیت المحنہ کہا ہے. سلف جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ان لوگوں نے کہا آیت المحنہ. محنہ امتحان، آزمائش کی آیت ہے. اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک بات کہہ دی، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان لائے حقیقت میں وہی اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اس زمانے میں لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے طور پر یہ آیت نازل کر دی، اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلو صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اس لیے کہ دعوے کے لیے دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں ہو سکتا.
یہودیوں نے بھی دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے دعویٰ کیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے سب سے قریبی لوگ ہیں۔ تو دعویٰ کرنے والے دنیا میں بہت ہوتے ہیں، لیکن بنا دلیل کے دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم محبان رسول ہیں، ہم فدایان رسول ہیں، لیکن ان کی فدائیت اور ان کی محبت بس یہاں تک ہے، بس ہونٹ چوم لیتے ہیں، ہاں، لیکن ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ان کے چہرے پر نظر آتی ہے، نہ ان کے گفتار میں ہے، نہ ان کی عبادتوں میں ہے، نہ ان کے اخلاق میں ہے۔ پتہ لگے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، جس میں آیت المحنہ کہا گیا، آیت المحنہ کہا گیا۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ محبت ہونا چاہیے، آپ کو محبت ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا میں کتنی چیزوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، کیا میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ کیوں ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوف اور دبدبہ ہمارے اندر ہوتا تھا، ہم کھل کر کوئی سوال نہیں کر پاتے تھے، لیکن گاؤں سے، بادیہ سے کوئی انجانا کبھی آ جاتا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تو جواب ہم کو مل جاتا تھا۔ تو اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ گاؤں سے، بادیہ سے کوئی دیہاتی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ولیجر دیہاتی جسے کہتے ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اعددت لها، قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، کوئی پریپریشن ہے، کوئی تیاری ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حب اللہ و رسولہ، میرے پاس سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کوئی چیز نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبب، آدمی اس آدمی کے ساتھ، آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر میری اور آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے تو کل حشر کے میدان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پل صراط پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پل صراط پار کرتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں نام اعمال دیے جائیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہم حشر میں آپ کو کہاں کہاں پائیں گے؟ جہاں جہاں پریشان لوگ ہوں گے وہاں وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ المرء مع من احبب، جو مال سے محبت کرے گا اس کا حشر میں قارون اور حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ ویسے ہی انصاف کی بات ہے، یہی بات کہتے ہیں المرء مع من احبب۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اللہ بے ہم بڑے خوش ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا تو نہیں تھا، ایسے ان کو جواب مل گیا المرء مع من احبب، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ آپ اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کے لیے دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، اتباع کریں، اپنے عبادات میں، اخلاق میں، سلوک میں، معاملات میں جو کام اللہ کے نبی کو پسند ہے اس کو کرنا ہے، جو کام میرے نبی کو پسند نہیں ہے اسے نہیں کرنا ہے۔
اسی کا معنی اتباع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، میں نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، مجھے اس میں جو صحیح ہے اسے ماننا ہے، ضعیف اور موضوع حدیثوں کا سہارا نہیں لینا ہے اپنی بات کو حجت کے طور پر ثابت کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح حدیثیں ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صحیح حدیث ہے، ضعیف، نڈھال، کمزور دکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ثوبان کیا بات ہے، لگتا ہے کہ تم کمزور ہو، نڈھال ہو۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے میں متفکر نہیں ہوں، میں ایسا لاغر اور کمزور نہیں دکھ رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں جب تک آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں تو بڑا خوش رہتا ہوں، لیکن جب یہاں سے جاتا ہوں تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ ایک دن آئے گا جب میں یا آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو دیکھنے کا موقع ختم ہو جائے گا، اور آخرت میں اللہ نے جب اٹھائے گا تو آپ بلند درجات میں ہوں گے، ہم کو وہ درجہ کہاں ملے گا؟ تو اس طرح سے آپ کی رفاقت سے ہم محروم ہو جائیں گے، بس وہ محرومی کا ڈر ہے جو مجھے گھلائے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں گھل رہا ہوں کہ آپ کی یہ رفاقت، آپ کی یہ دوستی، آپ کی یہ صحبت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت مع من احبب، یعنی تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو، اور اس وقت وہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ حقیقت میں جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جس پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، کوئی فکر کی بات نہیں، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو، کل ہمارے ساتھ رہو گے، کل ہمارے ساتھ رہو گے۔ کیا اچھے پڑوسی نصیب ہوں گے کل حشر کے دن، لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، جنت کی خواہش کرو، جنت کی دعائیں کرو۔ رمضان المبارک کی راتیں ہیں، عجیب لوگوں کے دل بھی نرم ہو چکے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، لوگ پریشان ہیں، ہر دن اموات کی خبریں آ رہی ہیں، لوگ عجیب طرح کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ایسے حالت میں ہم اس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں جس کی دیواریں مشک اور عنبر سے بنائی گئی ہیں، اور وہاں کی ریت ہیرے جواہرات ہیں، ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، اور آپ کے پڑوسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کیجیے، اور یہ محبت کی نشانی اور علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابع داری۔ اسی لیے حسن ابن الفضل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نام دیے جو انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی وہ دو نام ایسے ہیں، جیسے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
میرے اور آپ کے پیارے نبی کو 2 لقب دیے گئے اللہ کی طرف سے، رؤوف، رحیم۔ یہ 2 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی منسوب کیا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا نرم سلوک کرنے والا ہے۔ یہ 2 نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہے گئے۔ ایسے نبی سے میں محبت کروں، آپ محبت کریں جس کا نام اللہ کے ساتھ اذان میں لیا جاتا ہے، اقامت میں لیا جاتا ہے، اور جس کے نام کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بغیر کسی میت کو دفنایا نہیں جاتا، جنازے میں درود پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر درود پڑھے بغیر ہماری دعائیں نامکمل رہ جاتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علیہ صلاۃ، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ نے اس پر 10 رحمتیں اس کے لیے نازل کر دی۔ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جب بات آتی ہے تو میرے نبی سے محبت جمادات کو بھی تھی۔ جمادات سے مراد لکڑی، پتھر، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، تو آپ اور میں جو چلتے پھرتے انسان ہیں، جن کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سر اٹھا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم زندہ رہیں تب بھی ایک غازی کی طرح زندہ رہیں گے، فخر کے ساتھ زندہ رہیں گے، جب مریں گے تو بھی ایک جنتی کی طرح مریں گے، اور ہمارے لیے آخر مرنے کے بعد کی زندگی بہت لمبی ہے، وہاں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے، وہاں کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور صاف شفاف پانی کی نہریں ہیں، اور ہیرے موتی ہیں، اور جواہرات ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے اور میرے لیے بنائی ہیں، اور استقبال کے لیے آب خورے، اور وہاں کے آب خورے لے کر کوثر کا پانی پلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ کس کے لیے؟ جو لوگ سنت پر عمل کریں، بدعتیوں کے لیے نہیں۔ جو لوگوں کی دین اور ان کی دولت کو لوٹتے ہیں دین کے نام پر، ان لوگوں کے لیے نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو صحیح معنی میں سنت کے شیدائی ہوں، سنت پر عمل کرتے ہوں، لوگوں کو سنت والے بناتے ہوں، اور سنی سے مراد اہل سنت، اصل سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہاں تو میزان بدل گئے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں، یہ بات بتائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جب بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو لکڑی کا ایک تنا ہوتا تھا، اس تنے پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اسلام کی خدمت کرنے والے کیسے کرتے ہیں، وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ ان کو کوئی موقع دے، اللہ کوئی ان کو ایسا موقع دے کہ وہ اسلام کی خدمت کریں۔ وہ خاتون آ کر کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، میرے پاس ایک اچھا لکڑی کا کام کرنے والا رومی آدمی ہے، کارپینٹر ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے ہاتھ سے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، ممبر بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس ممبر پر ٹھہرے، لوگوں سے خطاب کرنے لگے، تو کسی کنارے سے بلک بلک کر رونے کی آواز آئی۔ سارا مجمع حیران اور ششدر رہ گیا، پریشان رہ گیا کہ نبی رحمت کی مجلس میں کون رو رہا ہے، کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسے جیسے بچہ روتا ہے۔ یہ رونے کی آواز اس لکڑی کے تنے سے تھی
جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو وہ لکڑی کا تنا برداشت نہ کر سکا، بلک بلک کر رونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر سے اترے، اس تنے کو اپنے بازوؤں میں لیا، تب جا کر اس کا رونا تھم گیا. اور میرے نبی نے کہا اگر میں اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو قیامت تک وہ روتا رہتا صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اس بات پر حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذه خشبہ تحن الى رسول اللہ فانتم احق ان تشتاقوا الیہ. لوگو، یہ تو ایک لکڑی کا دنبا تھا، یہ تو لکڑی کا دنگا تھا، ایک لکڑی کا تنا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق پر، جدائی پر اس کی یہ حالت ہو گئی. اور تم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کمال ایمان ہے. ایمان کامل ہوتا ہے، اس کے بغیر ایمان ناقص ہو جاتا ہے، ایمان پورا نہیں ہوتا. آپ ٹٹولیں، آپ کی دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، وہ ایک منہج ہے، وہ ایک سلوک ہے، وہ ایک اتباع ہے، وہ ایک اقتداء ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے ہر قدم پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل کیا ویسے آپ کو عمل کرنا ہے، تب جا کر چلے گا. ورنہ زبانی دعوے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. وَكُلٌ يَدَّعِي بِوَصْلِ لَيْلَا وَلَيْلَا لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ. کہا تو اس کا بڑا مطلب ہے، مطلب یہ کہتے ہیں کہ دعوے سے کوئی کام نہیں چلتا ہے، ہر دعوے کے لیے دلیل چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب، تم میں سے کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے، اپنی مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میری جان کے بعد میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھڑا لیا، بولا کہ یا عمر ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تمہارا صحیح معنی میں ایسا نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الآن یا عمر اب چلو بات بنی. تو اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس سے ایمان پورا ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے. اگر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ کرے جتنی وہ اپنی جان سے کرتا ہے، مطلب ضرورت جب پڑے نبی کی سنت پر جان نچھاور کرنے کو تو آگے بڑھ جائے. بولے ان صحابہ کی طرح انشاءاللہ ہم آپ کو آگے آگے بتائیں گے کیسے صحابہ نے اس کا عملی ثبوت دیا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی لیے کہتے ہیں جنت یا جہنم کی بات جب آتی ہے، آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اچانک درمیان میں ایک بات ہے ہمارے کہ آدمی جہنم سے بچنے کے لیے پردہ بنا لینا چاہیے. آج کا زمانہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں بھی مجھے اور آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. اللہ کے پاس یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میں نے کتنے گھنٹے بولے، آپ نے کتنے گھنٹے سنے.
اللہ کے پاس یہ دیکھا جائے گا کہ سننے والے اور سنانے والے کے دل میں کتنا اخلاص تھا. کام کی اصل دیکھی جاتی ہے کہ کس نیت پر یہ کام کیا گیا. تو آدمی ایسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بیماری سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کرتا ہے، سینیٹائزر سے ہاتھ دھوتا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے احتیاطی تدابیر ہیں. لیکن جہنم سے بچنے کے لیے بھی کوئی ماسک ہم نے لگایا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے کوئی آڑ ہم نے بنا لی ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے کوئی پردہ ہمارے پاس ہے؟ جیسے حدیثوں میں بتایا گیا، حجاب الصدقہ، جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ ایک پردہ ہے. الصدقہ، صدقہ اللہ کے غصے کو مٹاتا ہے. میں مالداروں سے کہوں گا، اہل الاموال جن کو اللہ نے دولت دی ہے، بخیلی نہ کریں، آگے بڑھیں. ہو سکتا ہے تمہارے صدقے سے اللہ کا غصہ کم ہو جائے، یہ بلا اور وبا مٹ جائے. یہ پردہ ہے، آڑ ہے جہنم سے بچنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں جا کر جب خطبہ دیا عید کے موقع پر تو یہی کہا، یا معشر النساء تصدق، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، ولو بشق تمرہ. صدقہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی بڑی دولتیں اللہ کی راہ میں دے دو، جتنا تم دے سکتے ہو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا غصہ کم ہو جائے گا. اللہ کا غصہ کم ہو جائے گا تو یہ آفت اور بلا مصیبت ٹل جائے گی. یہ پہلا آڑ ہے. پھر کہا حجاب الذکر، ذکر آدمی کا ذکر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس سے بھی آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے. ہاں، اسی لیے لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان کسی کو مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے. قلب خاشع، اللہ سے ڈرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان کسی کو مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے. ابھی ہم روزے کی حالت میں رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں، دنیا کی باتوں سے کم اپنا دل لگائیں. یہ حجاب ہے، جہنم کا پردہ ہے. تیسری چیز اور ایک بھی پردہ بتایا گیا ہے، تربیت البنات. اگر کوئی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، حدیثوں میں بتایا گیا کہ 3 بیٹیاں جہنم سے پردہ ہیں. یہ بیٹیوں والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں، یہ جہنم سے تمہارے لیے پردہ ہے. بیٹیوں کی پرورش یقیناً اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے. انہیں اخلاق انشاءاللہ ہم آگے کبھی کسی دن آپ کو لیں گے. بچوں کا احتساب کیسے آپ کریں، بچوں کے ساتھ کیسا آپ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، انشاءاللہ کبھی ہمارے سامنے بات آئے گی. ہم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں. حدیث میں بتایا گیا، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست بناتا. ولکنہ اخی و صاحبی، لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں اور دوست ہیں. وقد اتخذ اللہ عز وجل صاحبکم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنایا. اسی لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور آگے چل کر کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ دیا، جو رتبہ دیا، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لعمر انہم لفی سکرتہم یعمہون، تمہاری زندگی کی قسم وہ لوگ اپنے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں. سورۃ الحجر آیت نمبر 72، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگا. اور اسی طرح
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر نہیں کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں رکھنے والا، یہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 میں کہا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے وہ بھائی، تمہارے وہ بیویاں، وعشیرتکم، ازواج دونوں کے لیے ہے، اور تمہارا وہ سارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اخْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ تمہارے مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب تمہارے دل میں ہو جائیں، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں تمہارے دلوں میں محبوب ہو جائیں۔ فَتَرَبَّصُوا، اب انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ، یہاں تک کہ حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی، اس آیت کو پوری آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے کنبے قبیلے سے، اپنے تجارت سے، اپنے مکانات سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا کیا ہے یہ ہم آگے سنیں گے۔ صرف زبانی محبت ہر کوئی کرتا ہے، بڑی، اگر اس سے بچنا ہے تو چلو کسی کنارے میں کھڑے ہو جاؤں، 1000 بار کہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، چیخ چیخ کر کہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت دکھتی ہے آپ کے اخلاق میں، آپ کے سلوک میں، آپ کے گفتار میں، آپ کے دوسروں کے ساتھ کیسے آپ سلوک کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تب جا کر پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کتنا محبت کرتے ہیں۔ بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو پورا کیا، اور اس کے نمونے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے نمونے ہمیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہم سناتے ہیں کہ وہ کیسے صحابہ کرام تھے، کیسی ان کی مثالی زندگیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، رات بھر سفر میں ہیں، رات بھر سفر ہو رہا ہے، اور اونٹ پر سوار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی مصروفیات سے تھک گئے ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، اونٹ چل رہا ہے، پانی کے چشمے پر پہنچنا ہے، صبح و شام سفر کریں گے تو تب جا کر وہاں پہنچیں گے، رات بھر سفر لگ رہا ہے، سفر میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے کبھی ادھر اور ادھر، قریب ہے کہ اونٹ سے گر جائیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں نیچے گر نہ جائیں، اور سنبھال بھی ایسے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، نیند بیدار نہ ہو، اور وہ نیند ان کی نہ اچٹ جائے اور پھر گرنے بھی نہ پائیں۔ اس باریکی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سنبھال رہے ہیں، بازو بازو چل رہے ہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ زیادہ جھونک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے سنبھال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ اندھیرا زمانہ تھا، دکھتا تو نہیں تھا۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو قتادہ ہوں۔ پوچھا کہ کب سے تم مجھے سنبھال رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے رات سے یہ سفر شروع ہوا میں آپ کو سنبھالنے کی اس کوشش میں لگا ہوں۔ جانتے ہیں ماں اور بہنوں، دوستوں، بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی اس صحابی کو؟ کہا حفظک اللہ بما حفظت بہ نبیک، اللہ تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی۔
دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اگر آج ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کی حفاظت کریں گے تو کیا اس حدیث کے ہم مصداق نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹتی سنتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ لوگ سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سنتیں ان کے سامنے کہی جاتی ہیں تو ان کو عجیب سا لگتا ہے۔ کیا ایسا بھی ہوتا؟ عجیب سے گھورتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں ایسا کیسا ہوتا؟ سنتیں ان کے لیے ایک اچنبھا، تعجب کی چیز بن گئی۔ تو ایسے زمانے میں آپ سنتوں پر عمل کریں، میں سنتوں پر عمل کروں تو یقیناً اس دعا کے ہم مستحق ہوں گے، حفظک اللہ بما حفظت بہ نبیک۔ تم نے نبی کی حفاظت کی، گرنے سے ان کو پکڑ لیا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کرے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، بہت ساری باتیں آگے ہمارے ساتھ اسی موضوع پر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اور اسی سے کچھ باتیں ملتی جلتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں گے تو اس کا فائدہ ہم کو کیا ملے گا۔ ثمرات محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ کیا میں لکھ لوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، وہ عملی زندگی میں معلوم ہو جائے گا کہ آپ محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ باتیں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ہم کو ہمسائیگی نصیب فرمائے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو غربت کا شکار ہیں اللہ ان کی غریبی کو تونگری میں بدل دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہم سے جدا ہو چکے ہیں، وہ لوگ قبروں میں ہیں، ان کے قبروں کے لیے جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دے۔ یا اللہ انہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، جنت کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرما۔ یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی نگرانی میں رکھ، اے اللہ اپنی رحمت میں رکھ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔